میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ والصلاة والسلام على المصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں اور پردنشین ماں اور بہن، ایمان والوں اور ایمان والیوں سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ زندگی ایسی گزاریں کہ ایمان کے تقاضے زندگی میں پورے ہوں، اور دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ وہ ایمان پر پائیں۔ مطالبہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، مطالبہ اس کا بھی ہے کہ ایمان پر وفات پائیں۔ اسی کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام پر جینا ہے اور اسلام پر مرنا ہے، اور ایک مسلمان مرد یا عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں کہ وہ ایمان پر جیے اور اللہ کے نام پر اپنی جان دے۔ دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اسی پر منحصر ہے، اسی لیے ارشاد ہوا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارشاد ہوا کہ جو اچھا عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے، اچھا عمل ہو اور ایمان کے ساتھ، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت۔ تو دو وعدے کیے گئے، ایک وعدہ دنیا کے لیے اور ایک وعدہ آخرت کے لیے۔ دنیا کے لیے وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا کرے گا، پربہار زندگی دے گا، خوشیوں بھری زندگی، راحت بھری زندگی، عافیت اور سہولت والی زندگی، یہ ان کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کی راہ پر چلیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان اور توحید کی دولت سے محروم ہو جائے۔ اس وقت اس ملک میں جو کوشش ہو رہی ہے وہ مال، اسباب اور اولاد کے چھیننے کی نہیں، وہ دین اور ایمان کے چھیننے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں پر بھی، مسلمان بہنوں پر بھی کفر کی طاقتیں یلغار کر رہی ہیں تاکہ ان کے دل سے ایمان کی عظمت نکالی جائے، توحید کی عظمت نکالی جائے، ان کے دلوں میں شرک کی نجاست ڈالی جائے۔ اس دنیا میں ہمارا اور کافر طاقتوں کا یہی آپس کا اختلاف ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک خدا کے علاوہ دوسروں کو بھی مانا جائے، اور ہمیں اس کی تربیت دی گئی ہے کہ سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ اسی توحید پر ہم زندہ رہیں اور اسی توحید کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنی اولاد کو بھی اسی توحید کی دعوت دیں، اسی توحید کی وصیت و نصیحت کریں۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں
کی نسل ان کے خاندان میں بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے سربراہ ہیں، ان کے خاندان میں پیغمبر ہی پیغمبر۔ لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ آخری وقت ہے اور اللہ کا پیغمبر کائنات سے جا رہا ہے اور اولاد کی اولاد اکٹھا ہے۔ اس وقت مال کا تذکرہ نہیں ہے، اس وقت دکانوں اور جائیداد کا ذکر نہیں ہے، اس وقت لین دین کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا مال دینا اور اس سے اتنا مال لینا۔ اس وقت یہ ذکر نہیں ہے کہ میرے بعد تم کیسی تجارت کرنا اور کیسی زراعت کرنا اور کیسے دنیا میں اسباب جمع کر کے اچھے مکانات بنا کر بہترین سواریوں پر سوار ہو کر زندگی گزارنا۔ وہاں سوال تھا اسی توحید کا، اسی وحدانیت کا، اسی ایمان و یقین کا، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد و توکل کا۔ پیغمبر کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کس راستے پر چلے گی، حالانکہ اولاد سب متقی پرہیزگار خدا کو ماننے والی، خدا کی راہ پہ چلنے والی ہے، لیکن باپ کا دل دیکھو کیسا درد مند اور فکر مند ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس راہ پر چلو گے، کس کو مانو گے، توحید پر قائم رہو گے یا کسی دوسری راہ پر چلے جاؤ گے؟ فکر ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کو تم مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اور اولاد سب کے ساتھ ایک زبان ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم تو ایک پروردگار کی عبادت کریں گے، توحید پر آج قائم ہے، آئندہ بھی قائم رہیں گے، آج ایمان و یقین پر ہیں، کل بھی رہیں گے۔ آپ دنیا میں ہیں تب بھی ہم مومن ہیں، آپ دنیا سے جائیں گے تب بھی ہم مومن رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی اسی ایمان کے راستے پر ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج اس ملک کے حالات بھی ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے دین و ایمان کی اور اپنے اولاد کے ایمان کی، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ایمان کی فکر کریں اور سوچیں کہ ہماری اولاد کس طرح اللہ کے دین پر قائم رہے اور کفر کی ابغار کے اس زمانے میں کس طرح ہماری آل و اولاد ایک اللہ کو مانتے ہوئے دنیا سے جائے گی۔ مطالبہ صرف اس کا نہیں ہے کہ مومن بن کر زندگی گزارو، مطالبہ اس کا ہے کہ مومن بن کر دنیا سے جاؤ۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بندہ، ہر بندی، ہر بھائی، ہر بہن، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس لیے کہ اگر توحید میں شرک کی ملاوٹ ہوئی تو نجات کے دروازے بند، اگر ایمان میں کفر کی ملاوٹ ہوئی تو مغفرت کے دروازے بند۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے گا، جو اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی اور طاقت کا بھی اعتراف کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی اور کی آمیزش کرے گا، کان کھول کر سن لے کہ حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جنت کا ٹکٹ وحدانیت ہے، جنت میں داخلے کی ضمانت توحید پر قائم رہنا ہے۔ آج جتنے کافر مشرک تنتنے کے ساتھ، دولت اور اقتدار کے نشے کے ساتھ اور دنیا کی سہولتوں کے ساتھ اور دنیا کے فوج پولیس اور سپاہ کے ساتھ جی رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں اور ہر جگہ ان کو سلاخوں پہ بٹھایا جاتا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، یہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو بیچ چکے ان کا آخرت میں کیا ٹھکانہ، ان کا آخرت میں کیا حصہ ہے؟
یہی دنیا میں یہ جئیں گے اور مر جائیں گے، دنیا کے مال و اسباب جو ملنے ہیں ان کو یہی ملیں گے، دنیا کی سہولتیں جو ملنی ہے وہ یہی ملیں گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جنت میں کوئی مشرک کافر جا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی توحید پر قائم رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے تربیت میں غفلت برتی، اگر ہم نے شرک کی نجاست اپنی اولاد کے دل پہ نقش نہ کی تو آنے والے حالات ایسے ہیں کہ العیاذ باللہ ہماری اولاد کے کفر و شرک کے لرزے میں نہ پھنس جائے۔ ایسے حالات ہیں کہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی بچیاں وہ غیروں کے ساتھ چلی جا رہی، ارتداد کا رب کی راہ اپنا رہی۔ وہ بے حیائی جو ہمارے معاشرے میں آئی تھی، بالآخر اس بے حیائی نے ہمیں کفر تک پہنچایا ہے، ارتداد تک پہنچایا ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو اپنا خون جگر پلایا تھا اور پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور جس باپ نے اپنے سر کا پسینہ قدموں تک بہایا تھا اپنی اولاد کی پرورش اور کفالت کے لیے، وہی اولاد باغی ہو کر گھر سے جا رہی، ایمان کو چھوڑ رہی، ماں باپ رو رہے، مائیں بے ہوش ہو کر گر رہی۔ مجھے پورے ملک سے واقعات معلوم ہوتی، کارگزاریاں آتی، ایک لڑکی 20 سال کی 22 سال کی وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، دین کو چھوڑ کر جا رہی ہے، ایمان کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اخلاق اور کردار کا جنازہ نکال رہی ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، منتیں کی جا رہی ہیں، سماجتیں کی جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بیٹی ننگ شرم و عار کے راستے پہ نہ جاؤ، ایمان چھوڑ کر رخصت نہ ہو جاؤ، اپنے بھائیوں بہنوں کو دیکھو، اپنے گھر بار پر نظر کرو، اپنے سماج پر نگاہ کرو، نظام مصطفی کو ٹکرا کر نہ جاؤ۔ لیکن نہ ماں باپ کے آنسو اس کے قدموں کی زنجیر بن رہے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے دین و ایمان کی کشش اس سے کھینچ رہی ہے۔ وہ سب کو چھوڑ کر بے حیائی کے راستے پر اور کفر اور ارتداد کے راستے پر جا رہی ہے۔ ایک معاملہ عدالت میں پیش ہوا اور لڑکی کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، اور کورٹ میں معاملہ پیش ہوا، ماں باپ نے دعویٰ دائر کیا کہ ہماری بچی ہے اور اس کو ورغلا کر لوگ لے کر چلے گئے، واپس کیے گئے۔ جب عدالت میں پیشی ہوئی، ایک طرف وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ ہو گئی، دوسری طرف ماں باپ ہے۔ جج نے پوچھا کس کے ساتھ تم جانا پسند کرو گے، تو اس نے اپنے ماں باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ ستانے والے لوگ ہیں، اور میرے باپ نے مجھ پہ ظلم کیا، اور میری ماں میری آزادی میں رکاوٹ بنتی ہے، میں تو کس کے ساتھ جاؤں گی، ٹھکرا دیا۔ باپ کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ صورتحال ہمارے سماج کی، اور ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام ٹوٹا تو پھر یہ کفر اور شرک کی لہریں ہماری اولاد کو بہا کر لے جائیں گی۔ ہمیں اپنے اولاد کی اولاد، اپنے بھائیوں بہنوں، گھر میں رہنے والے ایک ایک فرد کے دین و ایمان کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہوگا، اور کوشش کرنی ہوگی کہ ان کے اندر ایسی پختگی آئے کہ سارا زمانہ ایک طرف اور ان کا ایمان ایک طرف۔ قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا سورہ بروج میں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور وقت کے بادشاہ نے ان پر ظلم کیا، وہ کافر تھا اور ظالم تھا، اور اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور ان میں آگ جلوائی، اور یہ کہا کہ جو ایمان سے نہ پھرے اس کو اس میں ڈال دیا جائے، اور ہزاروں لوگوں کو آگ کی نظر کر دیا گیا، ایمان والوں کو جلا ڈالا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ بروج میں اس کا واقعہ ہے، اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ واقعات یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، وہ خندق میں پھینکا جا رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان کا اگر کوئی جرم تھا تو بس یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ آج بھی جو ہمیں ستایا جا رہا ہے وہ صرف اسی بنیاد پر کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں،
آج اگر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اسی لیے کہ ہم ایک خدا کی طاقت پر لازوال اعتماد کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اسی لیے کہ ہمارا ایمان کفر کی الغار پر، کفر کی طاقت پر، طاغوتی قوتوں پر نہیں، ہمارا ایمان و یقین اللہ کی ذات پر ہے جو سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے۔ تو ان کو بھی جو ستایا گیا وہ صرف اس لیے کہ اللہ کا نام لے رہے تھے اور آگ کے سپرد کیا گیا۔ حدیث میں ہے لوگ لائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ایمان سے پھر جاؤ ورنہ آگ میں ڈالا جائے، وہ کہتے تھے ہم آگ میں جانا پسند کریں گے مگر ایمان سے نہیں کریں گے۔ ایمان کی قوت دیکھو، ایمان کی پختگی دیکھو۔ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک خاتون کو لایا گیا، ایک عورت کو لایا گیا، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب آگ کے قریب پہنچی سپاہیوں نے کہا ایمان سے پھر جاؤ ورنہ آگ میں ڈال دیں گے۔ اس نے کہا ایمان سے نہیں پھروں۔ تو کہا کہ پھر چلو آگ میں تم کو پھینکا جائے گا۔ اب جو گود میں بچہ تھا اپنی وجہ سے تو نہیں لیکن چھوٹا بچہ گود میں، اس بچے کی وجہ سے ماں کی ممتا جوش میں آنے لگی کہ میرا بچہ اتنا چھوٹا دودھ پیتا، یہ آگ میں ڈالا جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ ماں کی ممتا تو ماں جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے۔ ماں میں جو محبت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کے تئیں، جو جذبہ ہوتا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو اپنی جان کی فکر تو نہیں ہوئی لیکن گود میں بچہ تھا تو قدموں میں لڑکھڑاہٹ آنے لگی۔ اسی وقت خدا کی قدرت ظاہر ہوئی اور وہ بچہ گود سے پکار اٹھا، دودھ پیتا بچہ بول اٹھا یا اماں اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کیجیے اور آگ میں چلے جائیے اس لیے کہ آپ حق پر ہیں۔ جو حق پر ہو اسے تکلیف برداشت کر لینی چاہیے مگر ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے مشقت سہ لینی چاہیے مگر ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں بھی اس ملک میں صاف صاف ظالم قوتوں سے کہنا چاہیے کہ تم ہمیں تکلیف تو پہنچا سکتے ہو مگر ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ تم ہمیں آزمائشوں کے مرحلوں میں ڈال سکتے ہو، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتے ہو لیکن ہمارے دلوں سے توحید کا عقیدہ تم نہیں نکال سکتے۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، امت کی مائیں وہ اعلان کریں کہ تم چاہتے ہو کہ ارتداد کے راستے پر لے جاؤ، ہمارا تو جینا مرنا اللہ کے نام پر ہے، ہم بے حیائی کے راستے پہ چلنے والی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے تو حکم حیا کا ہے، شرم کا ہے، عفت کا ہے، طہارت کا ہے، ہمیں نگاہ جھکا کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے لگام آزادی ہم پسند نہیں کرتی، ہمیں تو فاطمہ و خدیجہ، زینب و رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ عنہن کا طریقہ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس طرح زندگی گزارو کہ شرم و حیا، عفت و طہارت تمہارے دل میں ہو۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر آپ کائنات میں اعلان کر دو کہ بے حیائی کی جتنی باتیں ہیں میرے پروردگار نے حرام قرار دی۔ عفت و طہارت تمہارے اندر ہو، پاکیزگی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اور ایک جوان آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے اور شہید ہوا، اس کی ماں کو خبر ملی، ام خلاد نام تھا، خبر ملی کہ بیٹا شہید کر دیا۔ آپ سوچئے کتنا نازک وقت ہے، جوان بیٹا رخصت ہوا ہے، ماں کے لیے کیسی آزمائش کی گھڑی ہے۔ خبر دی گئی کہ بیٹا شہید ہو گیا، وہ پورا پردہ کر کے نکلی، میدان جنگ میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا واقعی میرے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس وقت وہ پورے پردے میں تھی تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ ایسے نازک وقت میں جب انسان ہوش حواس کو بیٹھتا ہے، اس وقت بھی یہ پردے میں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایسے نازک وقت بھی پردے میں ہیں، تو کیسا خوبصورت جواب اس خاتون نے دیا۔ ہماری بہنیں اس کو دل پہ نقش کر لیں، کہنے لگی ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے تو کیا ہوا، میں نے اپنی شرم و حیا اور اپنا پردہ نہیں کھویا ہے، میں نے بیٹا کھویا ہے، میرا بیٹا خدا کی راہ میں شہید ہوا ہے، میں نے اپنا پردہ، اپنا حجاب وہ نہیں کھویا ہے۔ یہ جذبہ مسلمان عورتوں کا ہے، یہ جذبہ ہماری بہنوں کا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری بہنوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایمان پر جینا ہے اور ایمان پر مرنا ہے۔
پھر زندگی میں ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ ایمان کا تقاضا ہے شرم و حیا، عفت و طہارت۔ ایمان کا تقاضا ہے اچھی زندگی گزارنا۔ ایمان کا تقاضا ہے ایک بہترین خاندانی نظام برپا کرنا۔ ایمان کا تقاضا ہے شادی شدہ ہونے کے بعد شوہر کی خدمت کرنا۔ ایمان کا تقاضا ہے اولاد ہونے کے بعد اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ ایمان کا تقاضا ہے گھر میں محبت کا ماحول قائم کرنا۔ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور گھر میں آپس میں دشمنی، لڑائی، جھگڑے، اختلاف ہے، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، آپس میں انتشار، آپس میں افتراق۔ یہ ادھر بیٹھ رہی ہے تو اس کی غیبت، وہ ادھر بیٹھ رہی ہے تو اس کی غیبت۔ جس زبان سے خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے اسی سے ایک دوسرے کی مخالفت اور دشمنی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں نہ ہو۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نماز پڑھیں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا دل موم سے زیادہ نرم ہو اور آپ پھول کی خوشبو سے زیادہ لطیف بن کر زندگی گزاریں۔ جہاں آپ جائیں، جہاں آپ رہیں، آپ کے وجود سے نور پھیلے۔ جس گھر میں تربیت یافتہ بہو آئے گی، خوش مزاج، خوش اخلاق، وہ پورے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گی۔ اچھی بیوی بن کر جینا، اچھی بہو بن کر جینا، اچھی پڑوسن بن کر جینا، اچھی ماں بن کر جینا، یہ ایمان کے تقاضے۔ اور ساس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر و تحمل، عفو، درگزر، محبت اور اخلاق سے پیش آئے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں ہے وہ بیچاری بہو کی تلاش میں لگی ہوئی ہے، بڑے چاو اور مان سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتی ہے، 10-20 گھر دیکھنے کے بعد کسی ایک کو پسند کیا اور اب اس کو بہو بنا کر لے کر آئی، اور ابھی 2-4 ہفتے نہیں گزرے کہ ساس نے الگ محاذ قائم کر دیا اور جھگڑا شروع ہو گیا کہ میں مالک ہوں کہ یہ مالک ہے۔ بہو سمجھتی ہے کہ چونکہ میں بیوی ہوں تو میں مالک ہوں، اور ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں ماں ہوں بیٹے کی، اس لیے میں مالک۔ اب یہ بھی مالک اور وہ بھی مالک۔ اس میں جو شہید ہوتا ہے وہ بیچارہ عبد المالک جو بیچ میں ہے، ادھر جھکے گا تو بیوی ناراض، ادھر جھکے گا تو ماں ناراض، اور دونوں طرف جو ہے وہ چکی کے 2 پارٹ میں بیچارہ پستا رہتا ہے کہ ادھر ذرا سا اس نے جھکاؤ اختیار کیا تو پریشانی، ادھر ذرا جھک گیا تو تانے تشنے، وہ بیچارہ اسی کشمکش میں زندگی گزارتا ہے۔ اور نہ بیوی پوری طرح سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ شوہر کا کس طرح ساتھ دینا ہے، نہ ماں یہ سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ بیٹے کا نکاح ہو گیا، اس کو آزادی سے زندگی گزارنے دی جائے، اس کو اور اس کی بیوی کو تھوڑی مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، غلطیاں نظر انداز کی جائیں، بہو نہیں ہے اس کو جب جانے کا موقع دیا جائے، اس پر محبت نچھاور کی جائے۔ یہ جو ملکیت کی جنگ ہے، لڑائی ہے، یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ وہ ہے نا کہ کوئی فقیر آیا دروازے پہ مانگنے کے لیے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو ساس نے کہا بابا اللہ کے لیے معاف کرو۔ وہ بیچارہ چلا گیا، وہ گلی کے کونے تک پہنچا تھا کہ بہو نے آواز دی بابا ادھر آؤ، تو بابا نے سمجھا کہ اب کچھ ملنے والا ہے، یہ پرانے زمانے کی ہے، ذرا کنجوس ہے، یہ نئے زمانے والے لگتا ہے کہ سخی ہے، حاتم تائی کی بھتیجی ہے، تو یہ کچھ دینے والی ہے۔ تو بیچارہ واپس آیا بہو کے پکارنے پہ۔ جب واپس آیا گھر کے دروازے پہ پہنچا تو بہو نے کہا بابا اللہ کے لیے معاف کرو۔ تو بہت غصہ ہوا کہ میں تو پہلے ہی جا رہا تھا، وہاں تک چلا بھی گیا تھا، جب یہی کہنا تھا تو مجھ کو واپس کیوں بلایا؟ تو کہنے لگا کہ جب نہیں دینا تھا تو مجھ کو آواز دے کے تم نے بلایا کیوں؟ تو کہنے لگی ساس نے کہا تھا نا معاف کرو، وہ تھوڑی مالکن ہے، مالکن میں ہوں، جب میں کہوں گی کہ جاؤ تب تم جاؤ، جب میں کہوں گی بابا معاف کرو تب تم جاؤ۔ یہ ملکیت کا جھگڑا، نہ وہ نئے زمانے والی سمجھ رہی ہے نہ پرانے زمانے والی سمجھ رہی ہے۔ اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم دیندار ہیں۔ عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ شراب بھی پڑھ لیتی ہیں اور چاش بھی پڑھ لیتی ہیں۔ یاد رکھنا، جو انسان عبادت تو کرتا ہے مگر لوگوں کا دل خوش نہیں کرتا، وہ اللہ کی نگاہ میں عبادت گزار نہیں۔ جو انسان معاملات کو صاف نہیں رکھتا وہ جنتی انسان نہیں ہے۔ جو کسی کا دل دکھائے گا، جو کسی کو اذیت پہنچائے گا، جو بہن کسی دوسرے بہن کی تکلیف کا سبب بنے گی، جو بہن کسی دوسرے کی ایذا رسانی کا ذریعہ ہوگی،
اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ ایک بلی کو باندھ کر رکھنے کے نتیجے میں ایک دیندار اور نمازی عورت کو جہنم میں جانا پڑ گیا، اس لیے کہ اس نے ایک جاندار پر ترس نہیں کھایا۔ ایک بلی کا دل دکھانے اور اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ایک نمازی عورت جہنم میں گئی، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو ہم اپنی ساس کا دل دکھائیں اور جنت میں جائیں، یا ساس بہو کا دل دکھائے اور جنت میں جائے، بہن کا دل دکھائے اور جنت میں جائے، اور نند اپنی بھاوج کا دل دکھائے یا بھاوج اپنی نند کو تکلیف پہنچائے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں اور جنت میں جاؤں گی، یہ خوش فہمی ہے۔ یہ خوش فہمی ہے۔ ہمیں معاملات صاف رکھنے ہوں گے، معاشرت اچھی بنانی ہوگی، گھر میں ایسا ماحول ہو کہ جنت کی فضا معلوم ہو، ساس ماں کا کردار ادا کرے، بہو بیٹی بن کر زندگی گزارے، خدمت کرے، لوگوں کو راحت پہنچائے۔ گھر میں ایسا نظام ہو، ایک دوسرے سے دوری نہ ہو، قربت ہو، ایک دوسرے سے فاصلے نہ ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو۔ چھوٹا بن کر جو جیے گا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، جو بڑا بن کے شفقت کے پھول نچھاور کرے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا کرے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند میٹھے بول انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے وہ اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ محبت کی بات کہنا سیکھو، لوگوں کے دل خوش کرنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، گھر میں خدمت کا ماحول بناؤ۔ یہ نہیں کہ میں ہی کیوں کام کروں، وہ کیوں نہیں کام کرتی، فلانی کیوں نہیں کام کرتی ہے۔ یہ بھی ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ محاذ جنگ قائم رہتا ہے، اور زبانی کلامی جنگ میں تو ہماری بہنوں کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا نا کہ دنیا پہ اگر عورتوں کی حکمرانی ہوگی تو تیسری عالمی جنگ بھی زبانی ہوگی۔ یہ صورتحال وہ ہمارے محمد ہوگا نا، محمد کو سمجھے رہے، تیسری عالمی جنگ بھی زبانی ہوگی۔ محمد ہمارا دوست ہے، اور محمد کو ہی سمجھے گا۔ دنیا پہ اگر عورتوں کی حکمرانی ہوگی تو تیسری عالمی جنگ بھی زبانی ہوگی۔ تو یہ جو ہے بات چیت میں تو کوئی جیتا ہے نہیں، تو اتنی گفتگو وہ کام نہیں کر رہی ہے، میں کیوں کروں، وہ ایسی ہے میں ایسی ہوں، اپنے فضائل۔ یہ جو ہمارے مولانا حضرات ہیں نا یہاں جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ حدیث شریف پڑھاتے ہیں، اس میں کتاب المناقب آتی ہے، تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ کتاب المناقب پڑھتی نہیں ہیں، اپنے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ میں ایسی میں ایسی میں ایسی ساری صفات، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے کے بارے میں ایسی کتاب المذمت شروع ہوتی ہے، کتاب المذمت، اور وہ اس کی برائی، اور ایسی ایسی جزیات بیان ہوتی ہے کہ کیا مولویوں کے بھی بھیجے میں کبھی ویسے نقطے آئے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔ میری پیاری بہنوں، جنتی خاتون بن کر زندگی گزارو، اچھی بہترین محبت کرنے والی ایسی زندگی گزارو کہ لوگ مثال دیں کہ محبت بھری زندگی ایسی ہوتی ہے۔ بیوی ہیں تو بہترین بیوی بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کا حکم مانے۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی شوہر کے جسم پر آبلے پڑ جائیں، پھوڑے ہو جائیں اور ان میں پانی بھر جائے، اور پھر کوئی بیوی اپنی زبان سے اپنے شوہر کے ان آبلوں کو، ان پھوڑوں کو چاٹے تاکہ اس کو راحت پہنچے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے خدمت کے جذبے سے، حضور نے فرمایا یہ خدمت کرنے کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے والی ہے۔ یعنی شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایسی خدمت کر کے بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے جنت کی راہ ہے۔ ایک صحابی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کوئی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر آپ نے پوچھا تم شوہر والی ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ، نکاح ہو چکا ہے۔ فرمایا شوہر کی خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جتنا میرے بس بھر میں کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا شوہر کی خدمت کرو، اس لیے کہ یا تو وہ تمہاری جنت ہے یا تمہاری دوزخ ہے۔ صاف ارشاد کر رہے ہیں کہ اگر خدمت اور اطاعت کی راہ پر چلو گی اور شوہر کو خوش رکھو گی جنت میں جاؤ گی، اور اگر شوہر کی نافرمانی کرو گی اور تکلیف پہنچاؤ گی تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔
عورتوں کے لیے بہت مختصر نصاب ہے جنت میں جانے کا. ارشاد فرمایا ایما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. کہ جو کوئی خاتون 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیسی خدمت کرنے والی تھی، کیسی جان چھڑکنے والی تھی، کیسی قربانی دینے والی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض. حضور کی وفات تک حضور کے گھر والوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے. حضور کی وفات تک کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے. غور کیجیے، یہ گھر میں فاقے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزار رہی ہے، حضور پر جان چڑک رہی. حضرت عائشہ ہی کے بارے میں کہ کئی وقت کا فاقہ تھا، حضور بھی بھوکے تھے، حضرت عائشہ بھی بھوکی تھی، اور کہیں سے 9 یا 11 کھجوریں تحفے میں کسی نے ہدیے میں بھیجی. حضرت عائشہ نے ان کو اٹھا کر رکھ دیا. حضور تشریف لائے، کئی وقت کا فاقہ تھا، انہوں نے پیش کیا اللہ کے رسول یہ ہدیہ آیا ہے. چند کھجوریں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت تھی، آپ نے وہ کھجوریں کھائی. جب کھجوریں کھا چکے تو اچانک آپ کو یاد آیا کہ عائشہ بھی بھوکی تھی، پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں. پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری پیاری ماں، ہماری جانیں ان پر قربان ہو، کیسا خوبصورت جواب دیا. کوئی اور آج کے زمانے کی خاتون ہوتی اور شوہر یہ معاملہ کرتا تو وہ کتنی شکایت کرتی، لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا کافی ہے. یہ جواب دیا. حضور نے دیکھا کہ انہوں نے قربانی دی ہے اور ایثار سے کام لیا ہے اور مشقت جھیل رہی ہے، تو حضور تو مجسم رحمت تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کے ایثار کا اثر پڑا. آپ نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت مانگتی، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چاہتی ہو تو پھر عابدہ زاہدہ اور قانتہ بن جاؤ، عبادت کرنے والی، زہد اختیار کرنے والی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والی بن جاؤ تاکہ جنت میں ساتھ مل سکے. غور کیجئے کہ کیسی محبت، کیسا تعلق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خود حضور کس طرح محبت نچھاور فرماتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ہے. لوگوں نے کہا عورتوں میں نہیں پوچھتے، مردوں میں. فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے. وہاں بھی نسبت دے کر فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع میں کہا الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو عائشہ کی محبت عطا کی. بڑے مجمع میں آپ نے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو عائشہ کی محبت دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کو کائنات کی عورتوں پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسی سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے. اور محبت کا اظہار کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پردے کا حکم نہیں اترا تھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کھا رہے ہیں، دسترخوان پر ہیں، اور حضرت عائشہ گوشت کے ٹکڑے کو جہاں سے دانتوں سے کاٹ کر کھاتی ہیں، حضور بھی وہیں سے گوشت کھاتے ہیں. محبت کا اظہار فرماتے. کیسی خوشیوں بھری زندگی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیسی سمجھدار، باوفا، محبت کرنے والی، اطاعت کرنے والی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول ہوتے تھے. کتنی بلندی ہے، جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں. جوان لوگ چڑھتے چڑھتے تھک جاتے ہیں. حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہے اور وہ خود کھانا بنا کر کھانا لے کر جاتی ہیں حضور کو پہنچانے کے لیے. غار تک خود جا رہی ہیں توشہ حضرت کا لے کر کہ حضور وہاں اطمینان سے عبادت کریں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں. ایک موقع پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل آئے
اور آ کر کہا اللہ کے رسول ختیجہ آ رہی ہیں، برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور جبریل بھی ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور کیجئے میری پیاری بہنوں کہ حضرت ختیجہ کی کیسی قسمت ہے کہ آسمانوں سے اللہ پاک کا سلام آ رہا ہے، اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں میرا بھی سلام عرض کر دیا جائے اور ان کو خوشخبری سنائی جائے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ، جنت کے ایک ایسے محل کی بشارت سنا دی جائے جو گول موتیوں کا ہوگا، جس میں نہ کوئی تھکن ہوگی نہ کوئی شور ہوگا۔ جب حضرت ختیجہ آئیں حضور خوش تھے، فرمایا ختیجہ مبارک، اللہ نے تم کو آسمانوں سے سلام بھیجا ہے، اور جبریل سلام عرض کرتے ہیں اور جنت کے محل کی بشارت ہے۔ تو ہماری ماں حضرت ختیجہ نے کیسا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تو خود سلامتی والا ہے، وعلی جبریل منی السلام، اور جبریل پر میری طرف سے سلام ہو، وعلیک یا رسول اللہ السلام، اور میرے سرتاج آپ پر بھی سلامتی ہو کہ اگر یہ مقام مجھ کو ملا ہے تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، وعلیک یا رسول اللہ السلام، اللہ کے رسول آپ پر بھی سلامتی ہو۔ کیسی محبت کا اظہار ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضور پر لٹایا، اپنی جان قربان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کار تبلیغ میں اور اولاد کی تربیت میں حضرت ختیجہ بے پناہ مشقت برداشت کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہے کہ جب سارا عرب مخالف تھا کہ حضور کی پشت پناہ بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی۔ جب پہلی وحی اتری اور آپ پریشان ہو گئے، اور بخاری میں آپ نے یہاں تک کہہ دیا انی خشیت علی نفسی، ایسا لگتا ہے میری جان چلی جائے، تو کون تھا جس نے تسلی دی؟ کون تھا جس نے حضور کا دل بڑھایا؟ کون تھا جس نے حضور کو اس موقع پر میٹھے بول بول کر آپ کو مضبوطی عطا کی؟ کون تھا جس نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اے میرے سرتاج اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے آپ کے آپ میں بہترین صفات ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقضی الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ الفاظ کہنے والی کائنات کی وہ مقدس خاتون ہے جس کو ہماری ماں ختیجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے حضور سے کہا اللہ کے رسول آپ مت غم کیجیے، کبھی آپ اللہ کی نگاہ میں رسوا نہیں ہوں گے، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، آپ کے اندر بہترین صفات ہیں، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ انسانوں کے فریاد سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے گا اور آپ کو قوت بخشے گا۔ تسلی دی۔ پھر ورقہ ابن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے کر گئے۔ ایک بیوی کا کردار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہو رہا ہے۔ جب مشکل وقت آئے بیوی اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہو گئی، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے۔ قرآن میں کہا گیا هن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی طرح ہو۔ لباس کا کپڑا کا قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب کہ ایک جملے میں معانی کا سمندر قرآن بیان کرتا ہے۔ پوری ازدواجی زندگی کا نچوڑ اس ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا کہ تم بیویوں کے لیے لباس کی طرح اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح۔ انسان کپڑا پہنتا ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے، اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپانے کے لیے، لباس پہنتا ہے زینت کے لیے، لباس پہنتا ہے راحت کے لیے، لباس پہنتا ہے سہولت کے لیے، لباس پہنتا ہے سماج اور معاشرے میں عزت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہو، یعنی دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے ہوں، زمانے کے نشیب و فراز سے ایک دوسرے کو بچانے والے ہوں۔ حالات کبھی ناسازگار ہیں تب بھی بیوی اپنے شوہر کو حوصلہ دے، حالات ناسازگار ہیں شوہر اپنی بیوی کا ساتھ دے، اس کو تسلی دے، اس کا دل بڑھائے اور ایسے جملے کہے جس سے اس کے اندر قوت پیدا ہو، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو، اور پھر ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوں، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے ہوں۔ پوری ازدواجی زندگی کا نچوڑ
قرآن مجید نے ایک لفظ میں بیان کیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ارشاد ہوا خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا اور اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کرو۔ سکون اس وقت ہوگا جب انسان ایک دوسرے کا ساتھ دے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے، اطاعت کرے۔ حضور سے پوچھا گیا بہترین بیوی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش کرتے، جب کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب شوہر موجود نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمیں نمونہ حاصل کرنا چاہیے ازواج مطہرات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کیسی زندگی گزاری، پاک بیویوں نے کیسی زندگی گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے شوہروں کو۔ یہ نہ ہو کہ شوہر اپنے آپ میں مگن رہیں اور چاہیں کہ بیویاں اطاعت شہار ہوں، دونوں طرف حقوق کی ادائیگی کا معمول ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دونوں کے حقوق، بیوی کا بھی حق اور شوہر کا بھی حق، شوہر کا حق بیوی ادا کرے، بیوی کا حق شوہر ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ یہی حضرت خدیجہ ہیں، انہوں نے یہ محبت نچھاور کی، خدمت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسی قدر کی؟ آپ نے زندگی بھر ان کو یاد رکھا۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی تب بھی حضرت ان کی قربانی کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر وہ جو عورتوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کی وجہ سے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ کیا ایک بوڑھی قریش کی عورت کو بار بار یاد کرتے ہیں جن کو دنیا سے گئے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا اور اللہ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو عطا کی۔ حضرت عائشہ کی بات سن کر حضور ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کا اثر دیکھ کر حضرت عائشہ گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کہوں گی۔ حضور نے فرمایا عائشہ سن، خدیجہ ایسی 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 تھی، صفات بیان کی، اللہ نے انہی کے بطن سے مجھ کو اولاد عطا کی، انہوں نے اپنا مال اپنی جان مجھ پر نچھاور کی، اور اللہ نے ان سے بہتر بیوی مجھ کو عطا کی۔ یہ حضور کے الفاظ ہے، بخاری میں روایت ہے۔ ان کی قربانی کو یاد کیے۔ جب پہلی جنگ لڑی گئی، بدر کی لڑائی ہوئی، تو ادھر سے آنے والوں میں حضور کے داماد بھی تھے، ابو العاص، اس وقت تک کافر تھے۔ جب جنگ ہوئی تو یہ قید ہو گئے، قیدیوں کے لیے اعلان ہوا تھا کہ مال دے کر مکے والے چھڑائیں۔ ابو العاص کو جو حضور کے داماد تھے، آپ کی بڑی بیٹی زینب کے شوہر تھے، حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ہار بھیجا تھا، وہ قیمتی ہار تھا، اور وہ ہار حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا نکاح کے موقع پر۔ وہ ہار ایک قاصد لے کر مکے سے آیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا اور کہا آپ کی بیٹی نے مکے سے بھیجا ہے، زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اس ہار کو لیا، حضرت خدیجہ کا ہار تھا، حضور نے اس کو الٹا پلٹا اور آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ غور کیجئے، صرف ایک ہار جو آپ کی مرحوم اہلیہ کے گلے میں ہوتا تھا، جو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو دے دیا تھا، اس کو دیکھ کر حضور رو پڑے، آپ کو ان کی یاد آ گئی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ ہار زینب نے بھیجا ہے، خدیجہ نے اس کو دیا تھا، اور یہ ایک ماں کی یادگار ہے اس کی بیٹی کے پاس، اگر تم پسند کرو تو یہ واپس کر دیا جائے اور اس کے قیدی کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف دیکھو، آپ کی امانت دیکھو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ حق اور انصاف کا ہوگا، آپ جو فیصلہ کریں ہم راضی اور خوش ہیں۔ آپ نے وہ ہار واپس کیا، ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ غور کیجئے کہ صرف ایک ہار دیکھ کر جو حضرت خدیجہ پہنتی تھی، حضور کو ان کی یاد آئی اور کائنات کے سب سے بڑے انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایک دوسرے سے رشتہ، یہ ہے ایک دوسرے سے تعلق۔ حضور نے بتایا کہ محبت کیسے کی جائے گی، آپ نے بتایا کہ وفا کیسے نبھائی جائے گی، آپ نے بتایا کہ رشتوں کو کس طرح بڑھتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، حضور کی زندگی اور آپ کی ازواج کی زندگی میں نمونہ ہے، اور اس نمونے کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔
پھر ایک بات بہت اہم یہ بھی ہے کہ اولاد کی تربیت کا خیال رکھیے، اولاد کی تربیت کی راہ پر چلیے، اس لیے کہ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اولاد کو ایسی تلاش خراش کے ساتھ رکھیے کہ جس تربیت کے نتیجے میں، جس محنت کے نتیجے میں ان کے اندر دین آئے، ایمان آئے، اخلاق آئے، کردار آئے، ان کو دیکھ کر اندازہ ہو کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والی اولاد ہے، ان کے اندر ایسا جذبہ ہو کہ اپنے ماں باپ پر وہ اپنی جان چھڑکنے والے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کر کے بھی دکھایا، اور بعد والوں کے لیے آپ نے نمونہ چھوڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، کیسی خوبصورت تربیت آپ نے فرمائی، آپ نے کس طرح ان کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا۔ آج حالت یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، نہ ان کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، نہ ان کو معاملات کی صفائی سکھا رہے ہیں، نہ رات کی تنہائیوں میں لے کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خشیت کے راستے پر چلنا تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ موبائل میں باپ بھی لگا ہے، ماں بھی لگی ہوئی ہے، بچوں کو بھی موبائل دے دیا گیا کہ تم اس سے تربیت پاؤ۔ سارا نظام ہمارا خاندانی بگڑ رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے بچیاں کفر کی یلغار کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ ہماری غفلت ہے جو آج نقصان دہ بن کر سامنے آ رہی ہے، ہماری لاپرواہی ہے جو ہماری اولاد کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہی ہے۔ اولاد کی تربیت پر پوری توجہ دینا ماؤں کی بھی ذمہ داری اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری اور امانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تم سے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تم جواب دہ ہو۔ اگر اولاد غلط راستے پر جائے گی تم سے باز پرس ہوگی، اولاد کفر کے راستے پر جائے گی تم سے پوچھا جائے گا۔ اپنی اولاد کے اندر توحید کی عظمت بٹھا دو، ایسی تعلیمی پالیسی لائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں بچوں کے ذہن پر کفر اور شرک کا رنگ پختہ ہوگا۔ ایسے معاملات اختیار کیے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لاشعوری طریقے پر کفر و شرک کو اپنا لیا جائے۔ ہمارے گھروں میں موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے ایسے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں جو کفر و شرک کی طرف راغب کرنے والے ہیں، اور جس میں کافرانہ اور مشرکانہ رسوم و رواج دکھائے جا رہے ہیں کہ بچے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ بھی کے گجرات میں ہمارے ایک عزیز مخلص ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اور باپ جو ہے وہ بیچارہ صدمے میں، لیکن اس سے زیادہ صدمے کی بات وہ باپ خود کہتا ہے کہ اس سے زیادہ صدمے کی بات، بیوی کے مرنے سے زیادہ صدمے کی بات مجھ کو یہ پیش آئی کہ میرا چھوٹا بچہ ماں کے مرنے کے بعد چند گھنٹے گزر جانے کے بعد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ابو امی کو کب جلایا جائے گا، کب اس کو آگ کے سپرد کیا جائے گا۔ جو بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، جو چتائیں جلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جو ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں، وہی ان کے دل پر نقش ہو رہا ہے، وہی چیزیں وہ قبول کر رہے ہیں۔ وہ اسلامی تہذیب کو، اسلامی ثقافت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بلکہ وہ ان چیزوں سے اثر قبول کر رہے ہیں جو چیزیں ان کے ذہن و دل پر حاوی ہو رہی ہیں، جو دیکھیں گے وہ اثر انداز ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہونا ہے، اور آپ سے میں کہوں کہ اگر آپ نے پختہ عزم کر دیا کہ اولاد کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اولاد کو تراش خراش کے دیندار، پرہیزگار، نمازی بنانا ہے، تو صرف ماں کی تربیت بھی اولاد کو ایسے مقام تک لے جائے گی کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ آپ غور کیجئے، امام شافعی 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، اکیلی ماں ہے، لیکن ماں کا جذبہ ایسا ہے کہ اپنی اولاد کو وہ پرورش دے رہی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، اور اس کو تعلیم دلاتی ہے، یہاں تک کہ امام شافعی کو انہوں نے بھیجا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ امام مالک سے علم حاصل کرو۔ اور جب وہ جا رہے تھے، ماں تنہا ہے، لیکن کیسا جذبہ تھا اس مومن ماں میں، اس نے کہا کہ بیٹا محمد نام تھا امام شافعی کا،
محمد جا تو رہے ہو لیکن اب اس وقت لوٹ کر آنا جب تم بہت بڑے عالم بن جاؤ، اس سے پہلے لوٹ کر نہ آنا۔ چنانچہ امام شافعی جو نکلے تو برسوں برس کے بعد لوٹ کر آئے، اور ماں کی تربیت ایسی تھی کہ نوعمری میں سفر ہو رہا ہے مکے سے مدینے کا، اونٹ کا سفر کتنی مشقت کا، 1 مہینہ اس زمانے میں لگتا تھا مکے سے مدینے جانے میں۔ ان کے بارے میں ان کی سیرت میں ہے کہ نوعمر ہیں، اونٹ سے سفر ہو رہا ہے، اور مکے سے مدینہ جاتے ہوئے پورا 1 مہینہ لگا، اور 1 مہینے میں انہوں نے 30 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا۔ اونٹ کی پیٹھ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسی مشقت کے وقت میں بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ پھر امام مالک سے جا کر علم حاصل کیا۔ امام مالک کو ان کے اوپر فخر تھا کہ یہ میرا ایسا شاگرد ہے جس کا دل علوم سے منور ہے، انوار سے منور ہے۔ اس کے بعد اور علاقوں میں نکلے، بہترین عالم بنے، شہرت ہوئی، واپس آئے، مکے کے لوگوں نے استقبال کیا۔ جس علاقے سے گزرتے تھے ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے تھے، لوگ تحفے نذرانے پیش کرتے تھے۔ چنانچہ جب مکہ پہنچے تو بہت سارے اونٹ، بہت ساری بکریاں، مال ساتھ تھا۔ امام شافعی دیکھ رہے کہ امی جان آئی ہوں گی اور وہ دیکھیں گی کہ میں نے ان کی نصیحت کو پورا کیا، لیکن ماں کا دور دور پتہ نہیں تھا۔ بہت حیران ہوئے کہ اور لوگ تو آئے ہیں، امی نہیں آئی۔ جلدی جلدی گئے اپنے گھر پر، دروازہ بھی بند، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی ماں کی، کون؟ انہوں نے کہا بیٹا محمد ہوں، آپ کا بیٹا محمد۔ امی جان دروازہ کھولیے۔ ماں بھی کیسی ماں تھی، اس نے کہا بیٹے میں نے تجھ کو بھیجا تھا اپنے کلیجے سے جدا کر کے کہ تو دین سیکھ کر علم حاصل کر کے آئے گا۔ میں نے مکے والوں سے سنا ہے کہ تو بہت سارا مال لے کر آیا ہے، میں نے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر مال کمانے تجھے نہیں بھیجا تھا، علم حاصل کرنے بھیجا تھا۔ امام شافعی وہیں سے لوٹے اور جا کر سارا مال انہوں نے خدا کی راہ میں صدقہ کیا، پھر واپس لوٹے۔ اب ماں گھر کے دروازے پہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھی، باہیں پھیلا رکھی تھی، اپنے بیٹے محمد کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، کہا بیٹے میں جانتی ہوں کہ تو بہت محنت کر کے علم حاصل کر کے آیا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ دنیا یہ کہے کہ ماں نے بیٹے کو بھیجا ہے تو مال کمانے کے لیے، قربانی کی ہے تو مال کمانے کے لیے قربانی۔ اللہ امام شافعی اتنا بڑا امام، ملت کو یوں ہی نہیں ملا۔ ان کی ماں نے کیسی قربانی دی اور کس طرح ان کو تراشا، تب امام شافعی بنے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی دن بھر پڑھاتے تھے، شام کو لوٹتے تھے تو روزانہ اپنی ماں کے پیر دباتے تھے۔ ایک دن پیر دباتے دباتے چپ گئے، ماں کے قدموں کو چومنے لگے، ماں نے پیر پیچھے کھینچ لیے، کہا بیٹا محمد تو میری اولاد ضرور ہے لیکن تو بہت بڑا عالم اور امام ہے، میں کم پڑھی لکھی عورت ہوں اور میں گنہگار ہوں، میرے پیر چوم کر تو مجھ کو اور گنہگار نہ کر۔ تو امام شافعی رو پڑے، انہوں نے کہا امی جان مجھ کو اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، میں آپ کے پیر نہیں چومتا ہوں، میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں، جنت کی چوکھٹ کو چومتا ہوں۔ یہ امام شافعی ہیں، امام وقت ہیں، عالم زمانہ ہیں، دنیا میں ان کی شہرت ہے، لیکن ماں کی خدمت کا یہ جذبہ ہے۔ اور ماں بھی کیسی قیمتی تھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی خوبصورت تربیت کی تھی۔ آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں اور وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فروخ، اور ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کا بڑا شوق تھا، جہاد کا جذبہ تھا، اللہ کی راہ میں نکلتے تھے۔ نکاح ہوا، نکاح کے چند مہینے کے بعد پھر ان کو شوق ہوا کہ میں اللہ کی راہ میں چلوں۔ بیوی سے اجازت کی، وہ بڑی مومن خاتون تھی، اس نے کہا ضرور اللہ کے راستے میں جائیے۔ یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے، جہاد کے سفر پہ گئے، اللہ کے راستے میں۔ ایک جہاد سے فارغ ہوئے، دوسری طرف ایک سفر سے دوسرے سفر، تیسرے سفر، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ شہید ہو گیا، واپسی نہیں ہوئی، کئی سال تک تو خیال ہوا شہید ہو گیا۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ امید سے تھی، انہوں نے ان کو کچھ رقم بھی دی، بڑی رقم اس زمانے کی 30,000 درہم دی، اور کہا یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، واپس آ کر لوں گا۔ چلے گئے، اولاد پیدا ہوئی، ان کو تو خبر بھی نہیں، وہ اللہ کے راستے میں۔ گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید شہید ہو گئے، کوئی عطا پتہ نہیں چلا، مدینے والوں نے بھی سمجھا شاید شہید ہو گئے۔ لیکن وہ خاتون کیسے جذبے کی تھی، انہوں نے اکیلے رہ کر اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، اپنے بچے پر محنت کی، تعلیم و تربیت پر دھیان دیا۔ اکیلی خاتون ہے،
اکیلی ماں ہے، لیکن جذبہ دیکھو کہ اپنی اولاد کی تربیت میں لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ 27 سال کے بعد عبد الرحمن فروخ ان کے شوہر مدینہ واپس آئے، 27 سال خدا کی راہ میں رہے، اب 27 سال کے بعد لوٹے ہیں، گھر پہنچے تلاش کرتے کرتے تو لوگوں نے روکا کہ یہ تمہارا گھر نہیں، انہوں نے کہا نہیں میرا گھر ہے، تو میں ہونے لگی، اتنے میں اہلیہ نے دیکھا تو پہچان گئے کہ میرے شوہر ہیں، کہا آنے دیجیے میرے شوہر ہیں، میرے سردار ہیں۔ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، باتوں باتوں میں شوہر نے پوچھا کہ میں تمہارے پاس امانت رکھ کر گیا تھا 30,000 درہم، وہ محفوظ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ کر آئیے گا تو میں پھر آپ کو بتاؤں گی۔ فجر کے لیے وہ گئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ دیکھا کہ ایک مسند بچھائے گئے اور ایک عالم بڑے باوقار شیخ آ کر بیٹھے اور سینکڑوں لوگ ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور بڑے بڑے علماء بھی، سفید داڑھی والے لوگ بھی دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شیخ پڑھا رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں اور بہترین کلام فرما رہے ہیں، بہترین درس، لوگوں کے دل محبت سے، عقیدت سے لبریز ہو رہے ہیں۔ یہ دور فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سن رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے۔ جب درس ختم ہونے لگا تو انہوں نے اپنے قریب کے ایک شخص سے پوچھا یہ کون شیخ ہے کہ اتنا بڑا عالم میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اتنا بہترین درس دینے والا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، کون شخص ہے؟ وہ حیران ہوا جس سے انہوں نے پوچھا تھا، کہا آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ الست من اہل المدینہ، کیا آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں مدینے کا تو ہوں، لیکن عرصے کے بعد میں واپس آیا ہوں، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کو تو مدینے کا بچہ جانتا ہے، یہ امام ربیعۃ الرائے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام، اور اللہ نے ان کو نوعمری میں بہت بڑے مقام سے نوازا ہے۔ اور ان کے والد عبد الرحمن فروخ ہیں جو جہاد میں گئے تھے زمانہ پہلے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ان کا کچھ پتہ نہیں لگا کہ پھر وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ عبد الرحمن فروخ نے جب یہ سنا کہ یہ عالم، یہ اتنا بڑا محدث میری اولاد ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، دل خوشی اور شوق کے جذبے سے بھر گیا، رونے لگے اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کھڑے ہوئے، ان کے صاحبزادے امام ربیعۃ الرائے مسند سے کھڑے ہوئے، لوگ ان کے پیچھے بادب چل رہے ہیں، جوتیاں اٹھائے ہوئے ہیں، اور مسجد کے دروازے تک مجمع ان کو چھوڑنے کے لیے گیا۔ یہ عزت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ گھر لوٹ کر آئے روتے ہوئے، اہلیہ نے پوچھا آپ ہنستے ہوئے گئے تھے، روتے ہوئے کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میری رفیق حیات، میں نے آج مسجد نبوی میں اپنے بیٹے کی جو شان دیکھی ہے اس کو دیکھ کر مجھ کو رونا آ گیا۔ خدا نے میرے بیٹے کو کیسی عزت دی ہے، کیسا اونچا مقام دیا ہے، بڑے بڑے علماء اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ تم کو اللہ جزائے خیر دے کہ تم نے بیٹے کی بہترین تربیت کی۔ اب اہلیہ نے کہا اچھا آپ بتائیے کہ وہ جو 30,000 درہم آپ دے کر گئے تھے وہ آپ کو زیادہ محبوب ہے یا آپ کے بیٹے کی یہ شان زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی رکھ دی جائے تب بھی میرے بیٹے کی شان کے آگے ہیچ ہے، کمتر ہے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں نے وہ مال اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں لگا دیا، میں نے خرچ کر دیا اپنے بچے کی تعلیم پر، تربیت پر۔ وہ خوش ہوئے اور فرمایا اللہ میری طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے تم کو بہترین جزا دے کہ تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا، تم نے اولاد کو تراش خراش کر بہترین بنایا۔ آپ غور کیجئے کہ 27 سال ایک ماں اکیلی رہ رہی ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے، اپنے بیٹے کو تراش خراش کے نیک اور صالح بنا رہی ہے، اور اکیلی ہونے کے باوجود ذرہ برابر اولاد سے غافل نہیں ہے، اور اتنی محنت کرتی ہے کہ بیٹا عین جوانی میں امام بنتا ہے اور مدینہ منورہ کے علماء میں اپنی علمی صلاحیت کا لوہا منواتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے حلقے درس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ماں کی تربیت کا بہترین نتیجہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اسی کو سیکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ایسی تربیت دو کہ وہ آگے چل کر عزت اور نیک نامی کے راستے پر جائیں، دنیا میں بھی نیک نام ہو اور جب آخرت میں حاضر ہو تو اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کریں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ میری پیاری بہنوں، اپنے دل پر اس آیت کو نقش کر لو کہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری، ایمانی تقاضوں میں سے بڑا ایمانی تقاضا اولاد کی بہترین تربیت ہے۔ اولاد کو اچھی طرح پروان چڑھانا ہے، اولاد کے دل میں خشیت پیدا کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو نمازی بنا دو، صرف یہ نہیں کہ ان کو رمضان کا روزے دار بنا دو، اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا کرو کہ وہ بہترین تجارت کرے، معاملات کو صاف رکھے، کسی کا ایک آنا بھی اپنے ذمہ باقی نہ رہنے دیں، معاشرت ہو تو بہترین معاشرت ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے مزاج میں سختی ہو، یہ نہ ہو کہ غریبوں کی حقارت ہو، یہ نہ ہو کہ دبے کچلے انسانوں سے نفرت ہو، یہ نہ ہو کہ مال کا اور اونچے مقام کا اور اپنی تجارت کا غرور ان کے اندر آئے۔ اولاد کو ایسا بناؤ کہ ان کے اندر نرمی آئے، محبت آئے، جینا آئے اور اچھی طرح زندگی گزارنے کا قرینہ آئے۔ علامہ اقبال کتنے بڑے شخص تھے، ان کے والد بے پڑھے لکھے تھے، لیکن ایسی تربیت اپنے بیٹے کی کہ اللہ اکبر۔ خود بیان کرتے ہیں اقبال کہ ایک دن فقیر دروازے پہ آیا تھا، بچپن کی عمر تھی، مجھ کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، میں نے ایک تماچا اس کو مار دیا اور میرے والد نے کہیں سے دیکھ لیا۔ ان کے والد بہت ہی نیک تھے، اگرچہ کہ بے پڑھے لکھے تھے۔ بلایا، قریب بلا کر اقبال کو جو بات کہی، اقبال کہتے ہیں زندگی بھر کے لیے سبق ہو گیا۔ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے نہ مجھ کو ڈانٹا نہ مجھ کو چھڑکا، بس اتنا کہا کہ اقبال ذرا سوچو کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ فقیر حاضر ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں میرے خلاف مقدمہ دائر کرے گا کہ اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کے بیٹے نے مجھ کو تکلیف دی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تم اپنے بوڑھے باپ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کے اٹھانے کی سکت اس کے اندر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھ کے آنسو اور ان کی اس دن کی نصیحت زندگی بھر کے لیے کافی ہو گئی۔ پھر میں نے زندگی میں کبھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھا، پھر کسی انسان کو میں نے کم تک نہیں سمجھا۔ یہ ہے تربیت۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ مختصر باتیں جو مختلف موضوعات سے متعلق میں نے عرض کی ہیں، آپ سب ان باتوں کو اپنے لیے توشہ سفر اور زاد راہ بنائیں اور آخرت کی تیاری میں لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاگل کے مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو عزت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہوگی۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں، بندیاں ہیں، اللہ تجھ سے امید لگا کر آئے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی درگزر کرنے والا ہے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کائنات میں تجھ سے پیارا آقا کوئی بھی نہیں ہے، تجھ سے بہترین مالک کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا بہترین خالق و مالک ہے۔ تو نے ہمیں عزت دی، عافیت دی، سہولت دی، برکت دی، ایمان دیا، قرآن دیا۔ اللہ تو نے صحت سلامتی کی نعمت دی۔ اللہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہاتھ سے معذور ہیں، پیر سے معذور ہیں، یا آنکھوں کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ مسجد کے دروازے پہ کتنے بھکاری کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں کی روشنی سے محروم، ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہوتا ہے، نمازی نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر اندھے فقیر کو کچھ دے کر جاؤ۔ اللہ اگر تو نے ہمیں گناہ پر پکڑا ہوتا تو ہمیں بھی اندھا فقیر بنا دیا ہوتا، ہم بھی کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، ہم بھی دردناک آواز لگاتے، مگر اللہ تو نے کتنی عافیت دی ہے، لاکھوں کروڑوں سے بہتر حال میں رکھا ہے۔ دنیا میں کتنے خطے ہیں، پینے کو صاف پانی نہیں ملتا، کھانے کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اسی ملک میں لاکھوں انسان ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جن کو گھر کی چھت نصیب نہیں ہے، فٹ پاتھ پر
پر گزارا کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں پورا خاندان ایک کمرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ بارش کے زمانے میں کسی غریب کے جھوپڑی سے پانی ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ 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 ماں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی چادر اپنے بچوں کو اڑا دیتی ہے، خود بھیگتی رہتی ہے اور دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بخار نہ آ جائے، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ تو نے ہم کو کتنے بہتر حال میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا، مسکینوں پر رحم کھانے والا بنا، ہمارے دلوں میں بہترین جذبہ پیدا فرما، بہترین جذبہ پیدا فرما۔ اللہ تو نے اتنا نوازا ہے، اللہ اس کی قدردانی تو یہ تھی کہ تیرے آگے جھک جاتے، ہمیشہ اچھے بول بولتے، ہمیشہ تیری نافرمانی تیرے فرما برداری میں لگے رہتے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے، مگر اللہ ہم سے کتنا بڑا جرم ہوا، کتنی غلطیاں ہو چکی۔ اللہ ہم نے نعمتیں استعمال کر کے تیری حکم کو توڑا ہے، تیری شریعت کو پیروں تلے روندا ہے، کتنے سخت جملے بول کر لوگوں کے دل توڑ دیے ہیں، لوگوں کے دل دکھائے ہیں، معاملات کو خراب کیا ہے، معاشرت کو برباد کیا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں کہ اولاد کو انہوں نے دکھ دیا ہے، کتنی اولادیں ہیں کہ ماں باپ کے دل انہوں نے پریشان کر رکھے ہیں۔ اللہ کتنے بھائی بہن ہیں کہ ایک دوسرے سے دوری ہے، اللہ کتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، معمولی معمولی باتوں پہ جھگڑ رہے ہیں، امت کا نقصان کر رہے ہیں، صرف اپنے نفس کی پرورش کے لیے، صرف اپنی انا کے لیے ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اجتماعیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے اس جرم عظیم پر سوال ہوگا، ہم کیا کہہ پائیں گے، کیا معذرت پیش کر پائیں گے؟ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں صفائی معاملات کی توفیق عطا فرما، حسن معاشرت عطا فرما، دلوں کو جوڑ دے پیارے رب، دلوں کو جوڑ دے پیارے رب، دلوں کو ملا دے، ہمیں چھوٹا بن کر جینا عطا فرما دے۔ اللہ انانیت ہم سے نکال دے، نفسانیت نکال دے، اللہ تیرے نام پہ جینے والا بنا دے، تیرے نام پہ جینے والا بنا دے، تیرے نام پہ مرنے والا بنا دے۔ اللہ یہی لڑتے جھگڑتے اللہ اسی طرح نافرمانی میں زندگی گزر جائے گی اور آخرت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ 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 کیا جواب دے پائیں گے، کیسے بازپرس کا سامنا کر پائیں گے؟ اللہ دنیا تو گزر جائے گی مگر آخرت بگڑ گئی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اللہ ہم لوگوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے قربانی دی، اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر مدرسے میں بھیج دیا۔ اللہ امی ابو کو یاد آتی ہوگی، تکیے میں وہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گوندتے گوندتے امی یاد کرتی ہوگی، پیاری امی محبت کرنے والی، اللہ یاد کرتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں کپڑے بھی دھل کر دیتی تھی، بستر بھی بچھاتی تھی، سر میں تیل بھی لگا دیتی تھی۔ میرے بچے کو مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، میرا لال اپنے ننھے ہاتھوں سے کیسے کپڑے دھلتا ہوگا، کیسے بستر بچھاتا ہوگا، بخار میں کہتا ہوگا امی امی، کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آنکھیں میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلیوں پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اللہ تیرے بندوں بندیوں کے سامنے دو لفظ کہنے کا اہل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہو تو ان کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ دنیا سے جا چکے ہوں تو کریم ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قبر میں اجالا عطا فرما، قبر میں اجالا عطا فرما، اللہ قبر میں اجالا عطا فرما۔ پیارے اللہ اللہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھولنے پاتا، خوشی غمی کے ہر موقع پر یاد آتی ہے، اللہ ان کی محبت یاد آتی ہے۔ اللہ
جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ سایہ دار درخت یاد آتے ہیں۔ خدا بندہ جب ماں باپ رخصت ہو پر اپنا کرم نازل کرنا، اللہ ان کے اگلے برتنوں کو آسان فرما، ان کے اگلے برتنوں کو آسان فرما۔ اے کریم، ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، پھر منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ اللہ، قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا۔ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا نیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اللہ، اس دن ہم سب پر رحم فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ، اس پوری بستی کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، قوت عطا فرما، اکائی عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ دلوں کو جوڑ دے اللہ، دلوں کو جوڑ دے اللہ، دلوں کو جوڑ دے اللہ۔ سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اللہ، سب کو اپنی محبت دے دے، سب کو اپنی دوستی کا مقام عطا فرما۔ اللہ، ہمیں نفسانی امراض سے محفوظ فرما، اللہ انانیت سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ، ان ساری بہنوں کو قبول فرما، سب کو امن امان عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، دین کی دعوت کا ذوق عطا فرما۔ ساری بہنوں کو بہترین معاشرت عطا فرما، ساری بہنوں کو پردہ دار بنا، باحیا بنا، عفت و طہارت عطا فرما۔ اللہ، عبادت کا کتنا پیارا ذوق تو نے اس بستی کی بہنوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ، اسی عبادت اور بندگی کے ذوق کے ساتھ بہترین معاملات بھی نصیب فرما، اچھی معاشرت بھی عطا فرما، محبت بھری زندگی بھی عطا فرما۔ اللہ، دلوں کو صاف فرما دے، آئینے کی طرح شفاف فرما دے، آئینے کی طرح شفاف فرما دے۔ گھروں میں بہترین زندگی عطا فرما۔ اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے کریم، اے رحیم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق عطا فرما، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ، آئی بھی بہنوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، اس بستی میں جو بھی پریشانی ہو اس کو دور فرما۔ اللہ، جو بھی رکاوٹیں ہیں دور فرما، جو دشواریاں ہیں دور فرما۔ تو نے کشادہ روزی دی ہے تو کار خیر میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، ملکی کاموں کا جذبہ عطا فرما، تحریکی کاموں کا جذبہ عطا فرما۔ اس بستی کو روشن منور فرما۔ اللہ، اس بستی کو آباد کرنے والے، اس کو بنانے والے، یہاں کے مسلمانوں کو قوت بخشنے والے جتنے ہمارے بھائی تھے آج دنیا میں نہیں ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ، کتنوں نے جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیت کی قربانی دی ہے، علماء نے کتنی محنت کی ہے، حضرت مولانا نذیر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اپنا تن من دھن لگایا ہے۔ اللہ، پوری برادری کو بنانے سنوارنے میں خون جگر دیا ہے۔ اللہ، جو نہیں ہیں اپنی اپنی قبروں میں ہیں، خدا ان کو شاد و آباد فرما، ان کی قبروں میں اجالا عطا فرما، ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ، ہمارے غلام محمد صاحب جو قریب میں گزر گیا ہے، اس مسجد کو بھی آباد کیا اور کتنے کار خیر میں حصہ لیا۔ اللہ، ان کو قبر میں عافیت عطا فرما۔ اللہ، اپنے کرم سے ان کی محنت کو، ان کی خدمت کو قبول فرما، قدم قدم پر ان کی آل و اولاد کی نصرت فرما۔ اور اللہ، اپنے کرم
کرم سے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے کریم ان کو ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے لوگ وبا کے زمانے میں رخصت ہوئے اللہ سب کو شہادت کے مقام پر فائز فرما کر اپنے کرم کی بارش ان پر برسا، اپنی رحمت کی بارش ان پر برسا۔ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری آل و اولاد کو دین پر، اسلام پر، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اس جلسے کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، اپنا کرم نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔